بظاہر رستن بستہ کھڑی ہے علی کی بیٹی. سفیر روم نے یزید سے پوچھا من ہؤلاء السبایا, یہ جو قیدی ہے یہ کون ہے, یہ قیدی کون ہے؟ یزید بولا اور کہنے لگا خرج علینا رجل فقتلنہ فہذہ عشیرتہ, ایک مرد نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی, ایک مرد نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی, ہم نے اسے قتل کر دیا ہے اور یہ اس کے رشتہ داروں کو قید کر کے ہم یہاں لے کر آئے ہیں. جب کہا نا ایک مرد نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی, اس وقت علی کی بیٹی کھڑی ہوئی اور کہا بغاوت کرنے والا حسین نہیں, یہ باغیوں کی اولاد بیٹھی ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. یا سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. اور یہ کہنے کے بعد یہاں سے جناب زینب نے خطبہ شروع کیا, اور خطبہ دیتے ہوئے پہلا جملہ علی کی بیٹی نے ارشاد فرمایا, ارشاد فرماتی الحمدللہ الذی اختارنا للنبوۃ واصطفانا للرسالۃ وتوجہنا بتیجان النبوۃ وانطقنا بالحکمۃ صغارا وبالوحی کبارا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دربار شام میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس نے نبوت کو ہمارے لیے اختیار کیا ہے, جس نے رسالت کے لیے ہمیں مصطفیٰ بنایا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت ہے, مولا تو زیادہ عطا فرمائے. یزید اپنے حصے کا تعارف کروا چکا ہے, اب علی کی بیٹی تعارف کروانے جا رہی ہے. علی کی بیٹی تعارف کروانے جا رہی ہے. یہ ان سے پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں, سن میں تجھے بتا رہی ہوں ہم وہ ہیں. اور یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے جد کو اللہ نے چنا تھا, فرمایا ہم وہ ہیں کہ جنہیں نبوت کے لیے چن لیا گیا ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. سلامت رحم حیدری, سلامت رحم. مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے رسالت کے لیے چن لیا ہے, ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے مصطفی کے لیے چن لیا ہے. وَتَوَجَّهْنَا بِتِیجَانِ الشَّهَادَةِ, اور تو کیا سمجھتا ہے تو نے ہمیں قتل کر کے ذلت کا شکار کیا ہے, حیا کر, اللہ نے شہادت کے تاج کو ہمارے سروں پہ سجایا ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جیو جیو, سلامت ہے. مل گئے حیدری, سلامت ہے. مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. وَتَوَجَّهْنَا بِتِیجَانِ النَّبُوَّةِ, اللہ نے تیجان شہادت, اللہ نے شہادت کے تاج کو ہمارے سروں پہ سجایا ہے. اور اس سے اگلے مصرے میں بیٹھے ہیں جہاں کو جگہ مل رہی ہے. اس کے اگلے جملے میں جو بی بی نے ارشاد فرمایا, خدا کی قسم اس سارے گھرانے کی حقیقت کو دشمن کے دربار میں کائنات کے سامنے آشکار کر دیا کہ ہمارے جو بچے ہیں نا, انہیں بچے نہ سمجھنا. اللہ اکبر. اور ہمارے بڑوں کی شان کیا ہے, ایک ہی جملے میں بیان فرما دیا, فرمایا انتقنا بالحکمت صغارا, اللہ اپنی حکمت کے ذریعے ہمارے بچوں سے باتیں کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ. اور تمہیں سمجھ میں آئی اصغر کیا بولا تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت ہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. انتقنا بالحکمت صغارا, ہمارے بچوں سے اللہ اپنی حکمت کے ذریعے گفتگو کرتا ہے. وبالوحی کبارا, اور ہم میں سے ہر بڑے سے وہ اللہ اپنی وحی کے ذریعے باتیں کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ توجہ توجہ. اور پھر یہ کہنے کے بعد آپ شہزادی اس کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہی ہیں الا ایھا سائل, اور سوال کرنے والے, تو سوال کر رہا ہے نا کہ ہم کون ہیں, میں تجھے بتاتی ہوں. نانو من نسل المختار و ذریت حیدر الکرار. ہائے 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 ہائے, اللہ علی حق علی حق. جو یار سلامت ہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. جناب سید آپ سب کو سلامت رکھے. شہزادی کے جملے ہیں اور ایک ایک لفظ اپنی جگہ پہ تقریر طلب ہے, لیکن میں ایک تقریر میں شہزادی کا پورا خطبہ تمہیں ہدیہ کر کے جا رہا ہوں. نحن من نسل المختار و ذریت حیدر الکرار, ہم مختار کی نسل سے ہیں, ہم حیدر کرار کی اولاد سے ہیں. اللہ اکبر. یہ حیدر الکرار کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا؟ دربار میں دنیا کو بتانے جا رہی ہے اور تو ہمارے بارے میں ہمارا تعارف کروائے گا. جانتا نہیں میں کرار کی بیٹی ہوں, تو فرار کی اولاد ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. علی حق یا سلامت رہے. مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. خدا کی قسم اگر آپ نے ان لفظوں پہ غور کر لیا جو علی کے بیٹے کے لفظ ہیں, تو پھر ساری زندگی انہی لفظوں کے نشے میں رہیں گے تو بھی شاید کام ہوگا. خدا کی قسم میں نے جب سے پڑھے ہیں میں اس دن سے فضاؤں میں اڑ رہا ہوں.
ہاں جو لفظ آنے والے ہوں لفظوں کے لیے پہلے سے تمہیں تیار کرنے جا رہا ہوں. یہ کہنے کے بعد نحن من نسل المختار وذریت حیدر الکرار. پھر فرمایا جدی سید الانبیاء, توجہ, جدی سید الانبیاء و ابی سید الاولیاء و امی سیدۃ النساء. آئے آئے اللہ اکبر. میں وہ ہوں جدی سید الانبیاء, میرا جد انبیاء کا سردار ہے. وہ ابی سید الاولیاء, میرا بابا اولیاء کا سردار ہے. وہ امی سیدۃ النساء, میری ماں کائنات کی ہر مستور کی سردار ہے. وہ اخی, حسین کے بارے میں سوال ہے, وہ اخی سید الشہداء, اور میرا بھائی سید الشہداء ہے. لیکن یہاں سے شہزادی کے جو لفظ شروع ہو رہے ہیں, خدا کی قسم پوری کائنات میں اس سے بہتر حسین کا تعارف بیان کر ہی کوئی نہیں سکتا. خدا مجھے پڑھ دیتا, میں فضا میں پرواز کرتا اور علی کی بیٹی کے یہ جملے آپ کے سامنے ہدیہ کرتا. خدا کی قسم اپنے بھائی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کیا جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا الذی کانا یلاطفہ الجلیل و یلائبہ سید النبیل و یناغیہ جبرائیل و یحرک مہدہ اسرافیل. ہائے ہائے اللہ اکبر. جو سمجھ گئے انہیں میری بات ہے, جو نہیں سمجھے میں انہیں ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. وقت میرے پاس تھوڑا ہے, تھکا ہوا 6 بجے سے مسلسل سفر میں ہوں, چوتھی ڈیوٹی ہے, لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ڈیوٹی کا حق اپنے دوستوں کے سامنے ادا کرتا چلوں. کیا کہا جا رہا ہے بی بی کی طرف سے, میرا بھائی سید الشہداء حسین ہے. اور اب حسین کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا الذی کان یلاطفہ جلیل. توجہ, ہائے لطف لے لینا ورنہ مجھے دکھ ہوگا. الذی کان یلاطفہ جلیل. تو حسین کے بارے میں کسی کو بتائے گا کہ حسین کیا ہے؟ جانتا ہے حسین وہ ہے کہ جس سے اللہ لاڈ کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلامت رہے مولا, آپ کو زیادہ فرمائے. سلامت رہے مولا, آپ کو جاتا ہوں. جس سے لاڈ اللہ کرتا ہے. آپ بچے سے کب لاڈ کیا جاتا ہے؟ جب وہ بہت پیارا لگنے لگے تو لاڈ ہوتے ہیں, یا کسی وجہ سے بچے کا موڈ ذرا ڈسٹرب ہو جائے, لاڈ کر کے پیار کر کے اس کے موڈ کو ٹھیک کیا جاتا ہے. جس کے مزاج کو خدا بہلائے اسے حسین کہتے ہیں. ہائے ہائے اللہ اکبر. لبیک یا حسین. خدا کی قسم میں نے کہا نا, زینب سے بہتر حسین کا تعارف کروا ہی نہیں سکتا. ان 4 لفظوں میں جو علی کی بیٹی نے تعارف کروا دیا, ساری زندگی کے لیے یہ تعارف کافی ہے. پہلا لفظ کیا فرما رہی ہیں؟ الذی کان یلاطفہ, الذی کان یلاطفہ الجلیل. یہ وہ ہے کہ جسے اللہ لاڈ کرتا ہے, جس سے اللہ لاڈ کرتا ہے, جس سے اللہ لاڈ کرتا ہے. اگلا جملہ کہوں, بچوں کے کھیلنے کے لیے کھلونے ہوتے ہیں نا, توجہ فرما رہے ہیں, بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں, لیکن حسین کا کھلونا, خدا کی قسم جملے زینب کے نہ ہوتے تو کسی بندے کی جرت ہی نہیں تھی. فرمایا یلائبہ سید النبیل, نبی جس کے لیے خود کو کھلونا بنا دے اسے حسین کہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہ 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 نہ, نہیں نہیں, چہروں پہ پریشانیاں نظر آ رہی ہے. جملہ زیادہ بھاری پڑ گیا ہے, بھاری پڑ گیا جملہ, چہرے پہ پریشانی نظر آ رہی ہے. جس کے لیے نبی او یار کھلونا کیا ہوتا ہے؟ کسی بچے کو گھر میں لا دیتے ہو نا, یہ لو تمہارا کھلونا, اس پہ سواری کرو. جس کی سواری نبی بن جائے اسے حسین کہا جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہائے ہائے جیو یار. اور سلامت رہے مولا, آپ کو عطا فرمائے. وہ سے بھائی علمدار بھائی جملہ کہنے جا رہا ہوں. پھر جس کا کھلونا ہوتا ہے اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اس کھلونے سے کھیلے. اسی لیے تو حسین کی مرضی ہوتی تھی تو نماز میں پشت رسالت ہو آ جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلامت رہے مولا, آپ کو جناب سید آپ کو سلامت رکھے. جو لطف لے رہے ہیں, یلائبہ سید النبیل, سید النبیل, سید الانبیاء, جس کی ذات کے لیے, اس کے بہلانے کے لیے خود کو آگے لے آئے, اسے حسین کہہ کون رہی ہے؟ زینب. اللہ, توجہ توجہ. اور پھر ہر گھر میں بچوں کو مائیں لوریاں سناتی ہیں. گھر کی کنیز غلام
لوریاں سناتے ہیں، وہ جھولے جھلاتے ہیں. حسین کے لیے زینب کہہ رہی ہے جناغی ہے جبرائیل وَيُحَرَّكَ مَهْدَهُ اسرافیل. حسین کو عام نہ سمجھنا، جبریل لوری سناتا تھا، اسرافیل ڈوری جھلاتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. حسین کا تعارف ہونے جا رہا ہے جناب زینب کی زبان سے، اور زینب کے جشن پہ اس سے بہتر کیا ہوگا، کیونکہ زینب بنی ہی حسین کے لیے ہے. نہیں توجہ فرما رہے، وہ میرے سارے جملے ذہن میں رہے. دشمن کے گھر میں جا کر واللہ یعصمک من الناس، دشمن کے گھر میں جا کر لیظہرہ علی الدین کلہ، دشمن کے گھر میں جا کر ان نشانئک هو الابتر. اب علی کی بیٹی اس ایک ایک لفظ کے اوپر دلیلیں دیتی چلی جا رہی ہے. پھر اس سائل کی جانب مخاطب ہو کے کہا سل ایھا السائل، تو نے سوال کیا ہے، من ھذا، کہ یہ کون ہے، من ابی ہے، توجہ، من ابی ہے، کان الذی یدور مع الحق، اس کا یہ اس کا بیٹا ہے کہ جس کے باپ کے پیچھے پیچھے حق چلتا ہے. سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. الذی یدور معہ الحق، یہ وہ ہے، اس کا بیٹا ہے کہ جس کے پیچھے پیچھے حق چلتا ہے. الذی قال فی شانہ برز الایمان کلہ، ہائے 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 الی الکفر کلہ، یہ اس کا بیٹا ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا تھا یہ کل ایمان ہے، اس کے مقابلے میں جو آئے گا وہ کل کفر ہے. اللہ اکبر. یزید کو یاد دلا دیا تیرے اجداد کل کفر ہے. سلامت ہے، مولا کو ذات عطا فرمائے. یزید کے دربار میں یزید کو یاد دلا رہی ہے ہم کل ایمان والے ہیں، تو کل کفر والا ہے. پھر فرمایا یہ وہ ہے الذی قال فی شانہ انا مدینۃ العلم. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. وعلی بابھا، پھر اس کی طرف دیکھے گا سل ایھا السائل من ھذا، تو نے پوچھ ہی لیا ہے کہ یہ کون ہے. ای الحزبین ضرب اللہ لہما مثلا فی کتابہ بحزب الرحمن وحزب الشیطان. کہ تو نے ان کے بارے میں پوچھ ہی لیا ہے نا کہ یہ کون ہے اور میں کون ہوں، تو پھر سن وہ دو لشکر کون سے ہیں، وہ دو گروہ کون سے ہیں جن کی مثال اللہ نے قرآن میں یہ کہہ کے دی ہے کہ ایک رحمان کا لشکر ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. ای الحزبین، وہ کون سے دو لشکر ہیں کہ جن لشکر کے بارے میں ضرب اللہ لہما مثلا فی القرآن، کہ جن دونوں کی مثالیں اللہ نے قرآن میں حزب الرحمان کہہ کے اور حزب الشیطان کہہ کے دی ہے. بی بی ارشاد فرمانے لگی پہچان لے حسین کا لشکر حزب الرحمان ہے. ہائے ہائے، حسین کا لشکر اللہ کا لشکر ہے. اور باقر نقوی پہ فتوے لگانے والوں، لگاؤ علی کی بیٹی کے فتوے کو کہ کیوں حسین کے لشکر کو اللہ کا لشکر کہہ رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا کو ذات عطا فرمائے. ہاں ہاں، علی کی بیٹی حسین کے لشکر کو اللہ کا لشکر کہہ رہی ہے. لشکر کو لشکر کی برابری پہ لا رہی ہے، حسین کو رحمان کے وزن پہ لا رہی ہے. اللہ اکبر. بحزب الرحمان، یہ رحمان کا لشکر ہے. اور یہ جو مقابل پہ آیا ہے نا حزب الشیطان، یہ شیطان کا لشکر ہے. علی کی بیٹی نے یزید کے دربار میں قیامت تک کے لیے طے کر دیا، قیامت تک جو یزید کی وکالت کرے گا وہ لشکر شیطان میں شامل ہوتا چلا جائے. اللہ اکبر. جیو جیو. سلامت رہے، مولا کو ذات عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. اور اب ہم ہر جگہ پر شجروں کے حوالے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں نا کہ اگر پہچاننا ہو کہ حلالی شجرہ کون سا ہے اور حرامی شجرہ کون سا ہے، لیکن اب وہاں پہ تو پھر علی کی بیٹی کی زبان ہے نا. بی بی کس خوبصورتی سے اس منزل کو کہتے ہوئے آگے گزرتی ہیں، فرماتی ہیں سال ایھا السائل، او سائل کر، سوال کرنے والے، تو نے سوال کیا ہے نا، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں. ای الشجرتین ضرب اللہ لہما مثلا فی القرآن بشجرۃ طیبۃ وشجرۃ ملعونۃ. اللہ اکبر.
کیا دنیا نے کبھی سوچا ہے وہ دو کون سے شجرے ہیں کہ جنہیں اللہ نے قرآن میں یہ کہہ کے مثال دی ہے کہ یہ شجرہ طیبہ ہے اور یہ شجرہ ملونہ خبیثہ ہے؟ بی بی نے اس دربار میں کھڑے ہو کے کہا پہچاننا ہے تو پہچان، علی اور اس کے ماننے والے شجرہ طیبہ ہے اور علی کا ہر دشمن شجرہ خبیثہ ہے۔ اللہ اکبر، حیدر جیو جیو یا سلامت ہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ قرآن کی آیتوں کی تفسیر چل رہی ہے، اللہ اکبر، ساتھ ساتھ دعووں کی دلیل چل رہی ہے۔ وہ دو جو لشکر ہیں، رحمان کا لشکر، شیطان کا لشکر۔ رحمان کا لشکر میرے بھائی کا لشکر ہے، شیطان کا لشکر اس کا لشکر ہے۔ توجہ اذان محترم، شجرہ طیبہ میں اور میرا بھائی ہے، ہمارے چاہنے والے ہیں، شجرہ خبیثہ یہ اور اس کے ماننے والے ہیں۔ ہائے ہائے، میں نے جملہ کہہ دیا ہے، آج بھی پہچاننا ہو تو بس یہی دیکھ لینا حسین کے ساتھ کون ہے، ہاں یزید کے ساتھ کون ہے۔ شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی باتیں واضح ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا انی اقول ما قال جدی رسول اللہ، فرمایا میں آج وہی کہنے جا رہی ہوں جو میرے جد رسول کہتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ اپنے خانوادے کا تعارف کروانے جا رہی ہے علی کی بیٹی، انی اقول ما قال جدی رسول اللہ، میں وہ کہنے جا رہی ہوں جو میرے جد رسول کہا کرتے تھے۔ بی بی کیا کہا کرتے تھے؟ فرمایا نحن الاولون ونحن الاخرون، تو کیا سمجھتا ہے تو نے ہمیں ختم کر دیا؟ تیری جرت ہی نہیں ہے تو ہمیں ختم کرے، کائنات کا اول بھی ہم ہی ہیں، کائنات کا آخر بھی ہم ہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سیدہ نانا ایک ایک لفظ کے اندر ایک پورا پورا فضائل کا معارف کا سمندر ہے۔ شہزادی کے اس خطبے کے اندر نظم کیجئے گا کبھی اس خطبے کو، کیا بی بی ارشاد فرما رہی ہے نحن الاولون، اول بھی ہم ہیں، ونحن الاخرون، آخر بھی ہم ہیں۔ اس کا مطلب کچھ نہ تھا تو ہم تھے، کچھ نہ ہوگا تو ہم ہوں گے۔ دیو اور ہم جب اس دور میں آ کے رہنا شروع ہو گئے کہ وہ لوگ جو اس وقت کچھ بھی نہ تھے وہ انہیں اپنے جیسا کہہ رہے ہیں جن کے لیے سب کچھ ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے، نحن الاولون، ہم اول ہیں، ہاں ہاں، بلکہ چلو میں جملہ اپنے دوستوں کے سامنے کہہ دوں، اس گھرانے کو چھوڑ کر خدا کو ڈھونڈنے والوں، خدا تلاش کرنے والوں، اور میں تمہارے سامنے جملہ کہتا چلتا ہوں اور اللہ کرے ہر دل میں میں اس جملے کو اتار سکوں۔ جب خدا بند عالم نے کیوں فرمایا نحن الاولون، ہم اول ہیں، ہم اول ہیں، ہم اول ہیں، کیوں کہا علی کی بیٹی نے؟ جب خدا بند عالم نے فرشتوں کو خلق کیا نا اور فرشتے عالم وجود میں آئے، پہلی دفعہ فرشتوں کی آنکھیں واہ ہوئی تو ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران و پریشان و ششدر تھے کہ ہم کون ہیں، ہمیں بنانے والا کون ہے، ہمیں کس لیے خلق کیا گیا ہے، ہمیں بنانے والا کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا اللہ کون ہے۔ یہ یکایک فرشتوں کے سامنے میرے مولا علی کا نور طلوع ہوا، فرشتوں کے سامنے میرے مولا علی کا نور، مولا آپ کو سلامت رکھے، میرے مولا علی کا نور طلوع ہوا۔ ادھر علی کا نور طلوع ہونا تھا، ادھر تمام کے تمام فرشتے علی کے سجدے میں چلے گئے، یہ سمجھ کر کے یہ ہمارا اللہ ہے۔ میں زمانے سے جملہ کہہ رہا ہوں علماء شاہ جی، یہ سمجھ کر کے یہ ہمارا اللہ ہے۔ فرشتے سجدے میں چلے گئے، ادھر فرشتوں کے دل میں آیا کہ یہ ہمارا اللہ ہے، ادھر علی نے ان کے دل کی آواز سنی اور علی بھی ساتھ ہی سجدے میں چلا گیا، اور اب علی نے پڑھنا شروع کیا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، او فرشتوں میں تمہارا اللہ نہیں، اللہ وہ ہے جسے میں سجدہ کر رہا ہوں، اللہ وہ ہے جسے میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اب اردو زبان میں میں جملہ کہوں، او علی کو چھوڑ کر اللہ ڈھونڈنے والوں، علی نہ ہوتا تمہارے فرشتوں کو خبر نہیں تھی اللہ کون ہے۔ علی حق، علی حق، علی جیو، علی حق، سلامت رہو، مولا کو دو جیو۔
نحن الاولون ونحن الاخرون، اول بھی ہم ہیں اور آخر بھی ہم ہیں. اب دیکھیں نا آپ نے ایک ایک لفظ میں علی کی بیٹی کس کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یہاں اول بتا کے دنیا کو بتا دیا خدا نہ مل پاتا کسی کو اگر میرا بابا علی نہ ہوتا، اور یہاں آخر کا لفظ ادا کر کے دنیا کو پھر کسی واقعے کی جانب اشارہ کیا. آپ نے سن رکھا ہے علماء سے واقعہ ایک نہیں 20 دفعہ سن رکھا ہوگا، اور آئے میں آج آپ کے سامنے صرف اس نقطے کی وضاحت کے لیے یہ جملہ کہہ کے آگے گزر رہا ہوں. وہ نبی نے کبھی کچھ لوگوں کے ساتھ علی کو بھیجا تھا پہاڑ کی چوٹی پر کہ جب سورج نکل آئے تو اسے سلام کرنا. سورج نکل آئے تو اسے سلام کرنا. سب نے اپنے اپنے حصے کا سلام کیا، جواب نہیں آیا. لیکن جب علی نے سلام کیا تو علی نے ایک سلام کیا، جواب 4 آئے. جواب 4 آئے. یا وعلیک السلام یا اول والآخر یا ظاہر والباطن. ہاں علی نے ایک سورج کو سلام کیا، اس نے پلٹ کر کہا اے اول و آخر علی تجھ کو سلام. توجہ نہیں فرما رہے ہیں. ظاہر و باطن علی تجھ پر سلام. ظاہر و باطن کی تشریف نہیں جاتا، لیکن اس اول و آخر کا کیونکہ تذکرہ میری شہزادی نے کیا ہے اس کے لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں. جب نبی سے اس کی تشریح پوچھی گئی تو اول کی تشریح میں تو وہی کچھ ہے جو ابھی آپ کے سامنے عرض کر چکا. کہا نبی اللہ یہ آخر کیسا ہے، یہ آخر کیسا ہے، علی آخر کیسا ہے. تو اس وقت نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے نا، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اس وقت کوئی پکارنے والا پکار کے پوچھے گا کہ لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے. کوئی جواب دینے والا جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج حکومت اللہ واحد و قہار کی ہے. تم نے سوچا نہیں جب سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر پوچھنے والا کون ہے، جواب دینے والا کون ہے. کہا یا نبی اللہ آپ ہی بتا دینا جب کچھ نہیں بچے گا تو آخر میں کون ہوگا جو پوچھے گا، اور وہ کون ہوگا جو جواب دے گا. نبی نے فرمایا پوچھنے والا محمد ہے، جواب دینے والا علی ہے. علی یا سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. اور پھر یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا نحن السابقون و نحن المسبحون، کائنات میں سابق بھی ہم ہی ہیں، و نحن المسبحون، اور اس کی تسبیح کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. اسی لیے تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا وَبِنَا عُبْدَ اللَّهِ، ہم ہیں جس کی وجہ سے اس کی عبادت ہوتی ہے. لولا نحن ما عبد اللہ، اگر کائنات میں ہم نہ ہوتے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا ہی کوئی نہ. اللہ اکبر. سلامت ہے. مولا پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک. ابھی کہنے کے لیے بڑی باتیں ہیں جو اپنے دوستوں کے سامنے عرض کرنی ہے، لیکن وقت بھی بہت ہو چکا. بس بیان کو سمیٹنے کی جانب آگے بڑھوں. نحن السابقون و نحن المسبحون، نحن الشافعون، ہم ہی شفاعت کرنے والے ہیں. نحن خزنۃ وحی اللہ، اللہ کی وحی کے خزانے ہم ہیں. نہیں توجہ فرما رہے، نہیں توجہ فرما رہے. لفظوں کی تشریح میں نہ لے کے جائیں فقیر کو. اللہ کی وحی کے خزانے ہم ہیں، اس کا مطلب ہوا جبریل وحی وہاں سے نہیں ہم سے لے کے نبیوں کے پاس. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا کو زیادہ عطا فرمائے. ہم ہیں جو اس کی وحی کے خزانے ہیں. نحن مصباح الرحمت، توجہ، وجناب النعمت، ہم ہی اللہ کی رحمت کا چراغ ہیں، ہم ہی اس کی نعمتوں کی چابیاں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہاں سے پھر عجب عجب کیونکہ اس سفیر روم کو یزید کہہ چکا تھا نا کہ میرے مقابلے میں بغاوت تھی اور میں نے مار دیا، قتل کر دیا. اب بیوی ارشاد فرما رہی ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے انہو، یہ جو شخص ہے توجہ، انہو افسد علی اخیہ دنیاہ، یہ شخص سمجھ رہا ہے اس نے میرے بھائی کی دنیا خراب کر دی. یہ سمجھ رہا ہے اس نے میرے بھائی کی دنیا خراب کر دی. بل اخی افسدہ علیہ الآخرہ، بلکہ میرے بھائی نے اس کی آخرت خراب کر. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت ہے. مولا آپ کی جگہ یہ سمجھ رہا ہے اس نے میرے بھائی کی دنیا، بس سمجھ لیا میں نے اپنے بیان کو، یہ سمجھ رہا ہے اس نے میرے بھائی کی دنیا کو خراب کر دیا، بلکہ میرے بھائی نے اس کی آخرت کو خراب کر دیا. زندہ باد.
अगले जुमले से पहले मेरे खुद रोंगटे खड़े हो गए। फरमाया इन्नहु अरसला अखी इला दारिल कबार, ये समझता है कि इसने मेरे भाई को मौत के घर भेज दिया है। ये समझता है इसने मेरे भाई को मौत के घर भेज दिया है। बल अरसलहु अखी इला दारिन नारे व दारिल बवारे, का इसने मेरे भाई को कहीं नहीं भेजा, मेरे भाई ने इसे जहन्नम भेज दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। और खुदा की कसम इन लफ्जों में यजीद के शजरे को बेनकाब ज़ैनब के अलावा काढ़ ही कोई नहीं सकता। जहां से मैंने तकरीर शुरू की थी ना, इन्ना आतैनाका कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बस उसी की दलील देने जा रहा हूं। मेरी शहजादी ने अगला जुमला कहा, अपने भाई के सर की तरफ इशारा करके कहा, हाज़ा मिन बकियतिल कौसर। खुदा की कसम सुनना, हाज़ा मिन बकियतिल कौसर फइन्नहु जालसतुन मिन सराइल अबतर, कहा ये जिसका सर है ना, ये कौसर का बकिया है और ये बैठा हुआ बे औलादों की हरामी औलाद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। अल्लाह अकबर, ये सलामत रहे, मौला इज़्ज़त अता फरमाए। सिमट गया मेरा बयान। ये बकिया एक कौसर है, हुवा जालिसन, और ये जो बैठा हुआ है, मिन ज़राइल अबतर, ये अबतरों की ज़ुर्रियत कहलाता है। नहीं, आपने जुमले का लुत्फ ही नहीं लिया। जिन्हें अबतर का मतलब आता है, अबतर का मानी है बे औलाद। यार यही लुत्फ ले लेते। अबतर का मानी है बे औलाद। बीबी कह रही है ये बे औलादों की औलाद कहलाता है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। इसी जुमले की तशरीह में इमाम सादिक से किसी ने कहा था कि अल्लाह ने कुरान मजीद में मोहम्मद के दुश्मनों के बारे में कह दिया हुआ अबतर, कि वो बे औलाद रहेंगे। और है मेरे मौला, हम तो उनके घरों में दौड़ती भागती फिरती औलाद देखते हैं। उस वक्त इमाम ने कहा था होते किसी और के हैं, कहलाते किसी और। अल्लाह अकबर जी। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। अल्लाह अकबर। यहां तक तो सलामत रहे, यहां तक तो उनके बापों के बारे में बयान किया ना। अगले जुमले में फरमाया, नहनु बिल औलादिल अवातिकिल अबाहिर, हम हैं पाकीज़ा तरीन औरतों की औलाद। हम हैं पाकीज़ा तरीन औरतों की औलाद। वो हुवा मिन औलादिल मुगानियल अवाहिर, और ये है आवारा गाने वाले की औलाद। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। बस समझा मेरा बयान। जब यहां पे बीबी ने खिताब फरमाया ना, उस वक्त कहने लगा मेरी हुकूमत और मेरे इख्तियार में इतनी बड़ी जरूरत, मेरी हुकूमत है, मेरा इख्तियार है, इतनी बड़ी जरूरत, ये मेरी फौज, ये मेरे सालार, ये असलहा, ये लश्कर, ये मेरे, और इतनी बड़ी जरूरत। अली की बेटी ने कहा भूल में न रह के तेरा इख्तियार है। अल्लाह अकबर। बस आखिरी जुमले हैं और मुझे चाहिए आपकी तवज्जो। ये कहने का, बीवी ने कहा तेरा इख्तियार का दावा है ना, सुन, ये दरबार में इंसानों की बहुत भीड़ है, बड़ा शोर है, जरा इन्हें चुप करा।
توجہ سلامت رہے مولا کو عزت عطا فرمائے. بڑی بھیڑ ہے, انہیں چپ کرا. توجہ توجہ توجہ, انہیں چپ کرا. علی کی بیٹی کی طرف دیکھ کے لگا یہ لاکھوں بھی کبھی ایک کی آواز سے چپ ہوئے. میں نے چپ کرا. علی کی بیٹی نے کہا اختیار. میں جملے کہہ کے گزرتا چلا جا رہا ہوں. اختیار. توجہ اذان محترم. اب اگلا, کیونکہ وہاں دربار میں باہر گھوڑے بھی موجود ہیں, اونٹ بھی موجود ہیں. توجہ ہے نا میرے محترم دوستوں کی. کسی کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے, کسی کے گلے میں بجنے والی گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہے. علی کی بیٹی نے کہا ان جانوروں کو کہہ ساکت ہو جائیں. توجہ ہے. کہنے لگا کیسی باتیں کر رہی ہو, جانوروں نے کبھی کسی کی سنی ہو. پھر علی کی بیٹی نے کہا اختیار. سلامت رہے. بس اختیار کا اظہار سنے اور میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو. دربار کے روشن دان کھلے ہوئے تھے, ہوا تیزی سے چل رہی تھی. علی کی بیٹی نے کہا یہ روشن دانوں سے نکلنے والی ہوا کا بڑا شور ہے, ہوا کو کہہ رک جا. ہوا کو کہہ رک جا. کہنے لگا ہوا بھی کسی کے کہنے پہ رکی ہے. بی بی نے پھر کہا اختیار اختیار. اب بی بی نے کہا تو نے اختیار کا دعویٰ کیا, پھر تو نے کہا نہ انسان چپ ہو سکتے ہیں, نہ جانور خاموش ہو سکتے ہیں, نہ یہ چلنے والی ہوا کو روکا جا سکتا ہے. تو نے اپنے بے اختیاری کا اظہار کر دیا نا, اب میں تجھے اختیار دکھاؤں. یہ کہہ کر علی کی بیٹی نے کہا اسکت یا اہل شام. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. اسکت یا اہل شام, اہل شام چپ کر جاؤ. لکھنے والوں نے یہی لکھا. پورے دربار میں جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے سانسیں بند ہو گئی ہے. جس جانور کا پاؤں ہوا میں تھا ہوا میں رہ گیا, جس کا زمین پہ تھا زمین میں رہ گیا, جس کے گلے میں گھنٹی بج رہی تھی وہ گھنٹی بند ہو گئی. چلتی ہوئی ہوائیں رک گئی. جب سکتہ چھا گیا نا, اس وقت علی کی بیٹی نے کہا یہ ہے اختیار. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. اللہ اکبر. سلامت ہے. مولا کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو ایسے لاکھوں جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کے دلوں میں ہمیشہ یہ ولایہ علی اور رضا حسین کا دیا جلتا رہے. آپ کی نسلوں میں یہ سلسلے قائم و دائم رہے. خدا انہیں عالم شاہد کاظمی صاحب کو صحت کے ساتھ درازی زندگی عطا فرمائے. ان کے بچوں کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے. گل حسن کو مولا صحت درازی زندگی والا حسین کا ماتمی بیٹا عطا فرمائے. آپ تمام مومنین میں جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں مولا شفائے کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے. اور میرے لغائش کے دن ہم کیا مانگے, جھولے پھیلا کے کہتے ہیں تو ہی دے دے جو دینا چاہتا ہے. ہم تو بس جو مانگ رہے ہیں وہ یہی ہے. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واعلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد.